ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق تھانوی. میرے ساتھ پینل پہ جوائن کیا جناب قاری اسامہ صاحب نے. آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں آپ تشریف لائے. آپ کے نعتیہ کلام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعتیہ کلام پیش فرمائیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں روضے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں روضے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم
میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں رتبے میں کوئی ادنا نہانی۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مفتی قاری اسامہ صاحب۔ اچھا، میرے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ سید شہریار نقوی صاحب، مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ ہمارے بچوں کو شیکسپیئر پڑھایا جا رہا ہے، نیلسن منڈیلا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو حضرت علی نہیں پڑھائے جا رہے، امام حسین نہیں پڑھائے جا رہے، کربلا کی تاریخ ہمارے اور آپ کے بچوں کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ اسکول کے لیے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کے لیے ہمارے علماء اکرام کیا حق رائے رکھتے ہیں، اور اس پر کیا ہماری اور آپ کی طرف علماء کی طرف سے پیش و رفت ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جائے جس کا ہم سے آگے سوال ہونا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اور آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے، سوال تو نہیں کہوں گا، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جن ہستیوں کو پڑھایا یا سمجھایا گیا یا بتایا گیا وہ بھی ٹھیک سے نہیں بتائی گئیں۔ جی جی، جیسے مفتی صاحب امیر کائنات حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فرما رہے تھے، تو حضرت علی کو بھی صرف ایک ہیرو کر کے دکھایا گیا کہ جو فائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی سخاوت کہاں بیان کی؟ وہ ان کا دسترخوان جو تھا وہ آپ نے کب بیان کیا؟ حالت رکوع میں جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے آپ نے وہاں پر کہاں گفتگو کی؟ صرف بس یہ تھا۔ اب آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان مشہور ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کھاتا بھی ہے اور اٹھا کے بھی لے جاتا ہے۔ اب وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، امام فرماتے ہیں تسلی سے کھاؤ، اور لے جانا ہو تو بعد میں لے جانا، پہلے کھا لو۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات ہو رہی ہے، کہنے لگا کہ وہاں جو شخص ہے میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کون شخص ہے؟ کہا وہاں بیٹھا ہوا۔ پوچھا کیسا ہے؟ پورا جب وہ خد و خال بتایا، حلیہ بتایا، کیا کرتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، یہ کرتا ہے، تو مسکرائے۔ کہا جن کے لیے لے کے جا رہا ہوں یہ انہی کا دسترخوان ہے، وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرے بابا ہیں۔ تو یہ سادگی کس نے بیان کی؟ بس ہمیں یہ بتا دیا گیا، بچوں کو یہ بتا دیا گیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ فائٹ کرتے تھے، وہ لڑتے تھے، جنگی ہیرو تھے مسلمانوں کے، اس کے علاوہ بات نہیں ہوئی۔ ہاں بالکل مختصر، حضرت عثمان غنی تھے تو میں بس یہی ان کہہ کا رہا ہوں کہ کچھ ان کی شخصیات کی سخاوت باتیں ہیں۔ صرف ایک خاص اس پر ہوئیں اور ایک خاص پیرائے میں بات ہوئی، نصاب تو بہت دور کی بات ہے، جہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر بھی تو کم از کم ٹھیک سے بتایا جائے۔ لیکن جہاں تک نصاب کی بات ہے، نصاب میں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا بچہ پڑھے گا، آپ مجھے بتائیں کہ آج سائنس ٹیکنالوجی اتنا آگے چلے گی، اس کی بنیادی چیزیں کس کو پتہ تھی؟ آپ سائنس کا جو ہے استاد کس کو مانتے؟ جابر بن حیان کو۔ یہ کس کے پاس آتا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد تھا۔ تو آپ یہ تو نہیں دیکھیں، بتایا، یہ نہیں بتایا، وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ شاگرد تو بتا دیے جو کمال پر پہنچے، جس کی وجہ سے کمال پر پہنچے، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے۔ ایک مکتبہ فکر ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا سے الگ ہیں، ہم عیسائیوں کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، ہندوؤں کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، یہودیوں کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اپنے بارے میں بھی تو کچھ کہیے کہ ہم کتنا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج صرف ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، بڑھیں گے کیسے؟ ایک شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اس سے پوچھیے تو صحیح کہ وہ کون سے راستے ہیں آسمان پر۔ تو اس طرح کی چیزیں جب تک آپ کو بتائی نہیں جائیں گی، آپ کو میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، جب تک ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی تو عوام تک نہیں پہنچیں گی۔ یہ ہمارے ممبروں سے کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ الحمدللہ حضرت ہمارے ممبروں سے الحمدللہ بیان کی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو امن کی فضا قائم ہے، اتحاد کی فضا قائم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سخاوت، علم اتنا تھا، نحو کا علم جو ہے وہ ان کے بانی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عام بچے تک کربلا کا واقعہ کس طرح پہنچے گا؟ عام بچے تک اسلام کی صحیح تصویر کیسے پہنچے گی حضرت؟ دیکھیں وہ بچے جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو اس مدرسہ خاص کے بچے ہیں۔ جو ایک عام دنیا دار بچہ جو اسکول کالج گوئنگ بچہ ہے اس کی بات کروں۔ اچھا، اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ پہلا اس کا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ بے شک، تو پہلے ہمیں اپنے ماؤں کو آمادہ کرنا پڑے گا، یعنی ان بچوں کی ماؤں کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک مدرسہ جو آپ کی گود میں ہے اسے ٹھیک سے چلانا ہے۔ جب تک وہ تربیت ہم اپنی خواتین کی نہیں کریں گے، اور تربیت جو ہے وہ شادی کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے جو
منطق کے اوپر جو عبور رکھتے ہیں یا نفسیات کو جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہو تو ماں باپ نے مل کر کرنی ہے. پہلے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا, اس کے بعد جب آپ کیونکہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں نا, ممبر اور مدرسہ اور محراب اور ایک عام زندگی کو آپ اس طرح کر کے بات کر رہے ہیں نا, ممبروں سے بالکل ہوگا, بیان ہوگا, مجالس میں ہوگا, ہو رہا ہے الحمدللہ, اور مساجد سے ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن جب آپ گھر کی بات کریں گے تو پھر گھر سے شروع ہوگا. پھر ایک اچھی فیملی وجود میں آئے گی. وہ بچہ جسے پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور میرا سفر کہاں ہے, میں نے جانا کہاں ہے, میری منزل کہاں ہے, تو وہ جب یہ ان باتوں کو سمجھنا شروع کر دے گا تو وہ حقائق کو سمجھنا شروع کرے گا. پھر وہ حقائق کو دیکھنا شروع کرے گا اور پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا. اس کے بعد ایک 20-22 سال کا جوان جب کھڑا ہوگا تو ہم فخر سے کہیں گے یہ مسلمان بچہ ہے, بے شک. کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا ہے, ہم نے اسے پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آگے کی جو ضمنی جو چیزیں ہیں, مثلا اسکول کی بات ہو گئی, وہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے. ہمارا بھی یہی تقاضا ہے کہ اسلام کی جو صحیح تصویر ہے بہرحال وہ نصاب میں شامل نہیں ہے, اس کو صحیح سے شامل ہونا چاہیے. علماء کو بیٹھنا اس چاہیے, کے لیے ہمارے علماء کرام کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا حکومت چاہیے. کے میں وقت کے یہی ساتھ گزارش کر رہا ہوں, بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو بٹھانا چاہیے. اتفاق رائے سے یہ مضمون اتفاق شامل رائے سے جی ہو, بالکل بالکل تمام ایسے ہی. مکاتب فکر اور علماء مسالک کے کے علماء ایسے ہوں, ہی. ایک پڑھائی پینل جائے بنایا جائے سیرت. اور ایسے ان ہی. کو حکومتی سطح کے اوپر بالکل اس بات کو بالکل. نصاب میں شامل بالکل. کیا. یہ ہمارا ہم تقاضا اتفاق بھی ہے. کرتے ہیں. مفتی ابوذر غفاری صاحب, جب کربلا کا موقع تھا تو جو یزید کے جو کا لشکر تھا اس کی جو ہے وہ لیڈر کون تھا, اس کی امامت کون کر رہا تھا؟ حضرت جو یہ کوفے کے اندر جو یزید کے لشکر کا جو گورنر تھا کوفے کا اس وقت ابن زیاد تھا. عبید اللہ ابن زیاد. ہاں جی عبید اللہ جی ابن فرمائیں. زیاد اس کا پورا نام تھا, ابن زیاد کے نام سے مشہور. مشہور تھا. تو اس نے یہ کارروائی کی اور شمر تھا اور اسی طرح جو ہے عمر ابن سعد. ہاں ان کے ساتھ, اور یہ لشکر اس کا یہاں جواب میں امام صاحب سے لے لوں, امام علامہ صاحب سے لے لوں علامہ میں. صاحب یہ آپ کو بار بار آپ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا مطلب انفارمیشن انہی کے پاس ہے. نہیں صحیح فرما رہے ہیں. نہیں, وہ میں بات الحمدللہ صحیح کر رہا ہوں جو ہے. اچھا, باقی علامہ صاحب یہ کہ تھوڑی اس میں اچھا. بات کر رہے ہیں. ابن زیاد تھا اس لشکر کا امیر, اور اسی طرح پھر یہ لشکر آگے چلا جس طرح امام ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بات کی کہ شام پہنچا تو وہاں وہ یزید خود تھا اور اس کے اوپر بالکل پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور جس طرح اہل بیت عظام کی جو ہے بے توقیری کی گئی اور جس طرح جو ہے ان کی گستاخی بے ادبی کی گئی, اور جو ہے اس لشکر کی کوفے کے اندر وہ ابن زیاد تھا امیر, اور یقیناً بہت بڑا ظلم ہوا ہے, بہت دردناک. اور اس مضمون کو, کربلا کی تاریخ کو صحیح علماء آپس میں ہر مسلک کے تمام مسالک کے علماء کو بیٹھ کر یہ مضمون, یہ سیرت, یہ تاریخ ہم اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو یہ پڑھائیں. یہی ہمارے اکابر تھے, یہی ہمارے بڑے تھے, اور ہم انہی کی زندگی کے اوپر ہم چلیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب اہل بیت عظام کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو, ہمارے بچوں کے دل میں نہ ہو. تو یہ ایک مضمون ایسا علماء اکرام تمام ایک مل کر ایک جو ہے مضمون تیار کریں, اور کربلا کے اوپر امام حسن و حسین کی سیرت, حضرت کربلا کے بعد جو عاشورہ کی اہمیت ہے وہ کب شروع ہوئی اور کس طرح شروع ہوئی؟ یہ جو ہم عاشورہ جس طرح مناتے ہیں, اس کی کربلا کے بعد کس طرح اس کی یہ کیسے شروع ہوئی, کیا اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیے عاشورہ سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کو یاد کرنا. جس دن یہ سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے, اس دن ہمارے یہاں نارمل ہوتا ہے, برسیاں مناتے ہیں, سیلیبریشن ہوتی ہے, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں برسی کو, اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے. لیکن جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم اس ظلم کو یاد کریں گے, اس غم کو منائیں گے, اس غم کو اسی انداز سے منائیں گے جیسے منایا گیا. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شروع کیسے ہوا؟ شروع تو کربلا سے ہی ہو گیا تھا. اوکے. یہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ جو ہے جناب زینب نے کہا کہ ہمیں گریہ کرنے دیا جائے, اوکے جی, وہ یہ چاہتی تھیں کہ گریہ ہو اور ہونا بھی چاہیے. جن کو رسول نے جو ہے منیت کا وہ دیا کہ حسین و منی وانا من ہو, حسین و منی وانا من الحسین یا من ہو, دونوں روایتیں ہیں کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں. تو پھر اس کا مطلب جس نے تیر چلایا صرف امام حسین پہ تو نہیں چلایا, رسول اللہ پہ چلا. اس کا مطلب آپ جب امام حسین کی بات کریں, امام حسین کا تذکرہ کریں, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے رسول نے منا کہا ہے, منی کہا ہے. اب منی ایک بڑا فلسفہ ہے, اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بات شاید دوسری طرف چلی جائے گی. یہ کہہ لیں کہ حسین کی روح اور رسول اللہ کی روح ایک ہی تھی. منیت کا مطلب یہ بہت شارٹ اس میں بتا رہا ہوں. تو جب آپ رسول اللہ کے لیے درود و سلام کی بات کریں گے تو امام حسین کو بھی شامل کریں گے. جب امام حسین پہ گریہ کریں گے تو اس کا مطلب ضمن میں رسول اللہ بھی شامل ہے. جناب زینب نے ہی شروع کیا اور جگہ جگہ گریہ کر کر بتایا. اس کے بعد جب بات ہوئی تھی آخر میں بات یہاں پر رکی تھی کہ یزید مجبور ہو گیا کہ
کہ سادات کو رہا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جناب زینب نے رہائی کے بعد پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ ہمیں ایک جگہ دے دی جائے جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے مقتولین کا گریہ کریں، ماتم کریں، سوگ کریں۔ اس کے بعد ایک جگہ دی گئی، ایک الگ سے گھر دیا گیا۔ 8 دن جناب زینب امام زین العابدین علیہ السلام اور مستورات جو ہے وہاں پر رکی۔ شام کی خواتین آ کر پرسا دیتی تھیں اور ہر روز گریہ ہوتا تھا۔ گریہ تو ہو ہی رہا تھا، پہلے دن سے ہو رہا تھا، جنہوں نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا کیسے برداشت کریں گے، لیکن دین بچانا تھا۔ 8 دن تک عزاداری ہوئی ہے، پرسا ہوا ہے، مجلس ہوئی ہے، ماتم ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ یہ روایات میں تاریخ میں موجود ہے اور ان کے حوالے بھی موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا تو وہ یعنی یہ وہاں سے شروع ہوا، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہاں سے شروع ہوا، یہ وہیں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھر جناب زینب نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ ہم بعد میں مدینہ جائیں گے، پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ پھر وہاں کربلا پہنچے ہیں، وہاں پر گریہ کیا ہے، وہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، وہاں روئے ہیں، سب نے ایک دوسرے کو پرسا دیا ہے۔ تو یہ اچھا یہ 40واں بھی بنایا ہے، جو 40 جو منایا جاتا ہے، جو چلے امام حسین علیہ السلام کا بناتے ہیں، وہ یہیں سے وہ روایت ہے۔ جناب زینب خود چل کر گئی ہیں بھائی کا 40واں منانے کے لیے۔ تو عزاداری کی جو بنیاد ہے وہ کربلا والوں نے خود رکھی ہے، خود امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھی ہے، یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے بڑے ساری زندگی گزری تو اب جا کے پتہ چلا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من کنت مولا فی ھذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت کیا اس کے متعلق آپ فرمائیں گے؟ یہ بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان کی فضیلت، ان کی شان میں، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور جو ہے جو علی سے دشمنی کرے گا اس کا میں دشمن ہوں، بے شک جو علی کا دشمن میرا دشمن، علی کا دوست میرا دوست ہے۔ تو یہ بالکل روایات ہیں اور حضرت علی کی شان بیان کرتی ہیں یہ روایات بالکل۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا مفتی صاحب سے اختلاف کروں گا کہ یہاں مولا جو ہے وہ دوست کے معنی میں نہیں ہے، یہاں مولا جو ہے پیشوا کے معنی میں ہے، آقا کے معنی میں ہے۔ دوست تو پہلے بھی تھے، رسول اللہ سب کے دوست تھے اور علی بھی سب کے دوست تھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دن بتانا پڑا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں؟ کیا رسول اللہ کے دوست علی کے دشمن تھے کیا؟ رسول اللہ کے دوست علی کے دوست بھی تھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ 1,20,000 کے مجمع کو روک کر کہا کہ جس کا میں دوست ہوں؟ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں کہ سب کو روک کر جو پیچھے ہیں ان کے لیے کہا کہ ان کو آگے آنے دو، جو آگے ہیں ان کو کہا پیچھے آؤ۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، کوئی منطقی بات نہیں کہ کسی کو روک کر گرمی میں یہ کہا جائے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہی دوست ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، کل کو میرے بعد علی تم سب کے آقا ہے، علی کی بات ویسے ماننا جیسے میری بات مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرا ایک سوال اور ہے آپ سے حضرت، میں نے ابھی سوال کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا دینی اور اخلاقی پیغام کیا ہے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے؟ کربلا کے بعد جی کیا فرمایا آپ نے؟ کربلا کے بعد دینی اور اخلاقی پیغام جی کیا ہے؟ پیغام کربلا دیکھیے، کربلا کے میدان میں امام حسین کی قربانی کا دینی و اخلاقی پیغام کیا ہے؟ بہت واضح ہے، وہ قربانی کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھیے قربانی جب 10 محرم کو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور امام کا لشکر کتنا مختصر ہے، 72 افراد ہیں، وہاں پر جو ہے تاریخ الگ الگ بتاتی ہے، 9 لاکھ بھی بتاتی ہے، 3 لاکھ بھی بتاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سے زیادہ تھے، لاکھوں میں تھے یا ہزاروں میں تھے، اس پہ بعد میں بحث کریں گے۔ مختصر لشکر ہے اس وقت، بحث نہیں کرنی، نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ بحث یعنی اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی، بحث سے مراد یہ۔ اب بات یہ ہے کہ مختصر سا لشکر ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم کم ہیں اور وہاں تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ جو میسج کی آپ بات کر رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، سعید نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ سعید آ کر مولا سے کہا، مولا اسے دعا دیتے ہیں کہ سعید تم نے نماز کی طرف توجہ دلائی، حالانکہ امام کی توجہ تھی، لیکن اس نے جو اذان کی بات کی اور نماز کے وقت کی طرف توجہ اشارہ کیا تو مولا نے فرمایا ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں مصلی بچھا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی ہے، جنگ کی حالت میں با جماعت نماز ہوئی ہے، اور کچھ جو امام کے ساتھی تھے ڈھالیں لے کر آگے کھڑے ہو گئے اور وہاں سے تیر چل رہے ہیں، مسلسل تیر چل رہے ہیں۔ جو کچھ لوگ اپنی مجھے نہیں پتہ کس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دونوں لشکر ایک ہی تھے، دونوں جو ہے نبی کے وہ تھے اور دونوں شہزادے تھے۔ بھائی ایک نماز پڑھ رہا ہے دوسرا تیر چلا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں؟ یہ بہت بڑا ایک تاریخی، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، یہ بہت بڑا تاریخی مسئلہ آ جائے گا، اس پر بات ہوگی تو بہت دور تک جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر میسیج یہ دیا جا رہا ہے، ہم جو قربانی دے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی شخصیت کے لیے نہیں، اپنے آپ کا نام تاریخ میں لکھوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین بچانے کے لیے۔ یہاں پر بھی جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے وہاں پر نماز پڑھی گئی، میسیج یہ تھا کہ ہم رہیں نہ رہیں، اللہ کا دین رہے اور اس دین پر چلنا۔ یہ اخلاقی پہلو بھی ہے اور سیاسی پہلو بھی ہے، مذہبی پہلو بھی ہے کہ اللہ کا دین باقی رہ جائے اور اس پر چلنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کربلا کے بعد کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ علامہ سید شہریار نقوی صاحب خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر
अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, अहले बैत का, करबला का दीन बयान करते हैं। और ये बात हमारे और आपके, अल्लाह करे कि दिलों में उतर जाए, कि हमारे और आपके दिलों में ये बात उतर जाए कि इस्लाम बना है करबला के बाद। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी।